امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا تھی جو مدینہ طیبہ کی کواری بچیوں میں بھی نہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھے، نگاہوں کے سامنے تھے۔ آپ کے ہر چیز کی، آپ کے قول کی، آپ کے عمل کی، آپ کی ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی۔ تو تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ، نبی علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ فاتبعونی، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب سنت آتی تھی تو وہ کہتے تھے مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ میرے محبوب کا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے مجھے میرے محبوب کی قربت اور اللہ کی محبت ملے گی، یہ ہے وہ عمل، یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اذان میں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ اقامت میں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ مبارک جو ہے وہ نماز میں، اور آپ کا تذکرہ مبارک قرآن مجید میں، ہر جگہ آپ کا تذکرہ۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کی تعریف میں ایک بڑی عجیب جامع بات فرمائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار ہیں۔ نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات، ان کی اتنی عظمتیں اور ان کی اتنی تفاصیل کہ ہماری محدود عقل، ہماری عقلیں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات عطا فرمائے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب آپ کے اوپر ہمارا فضل بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ بھی عظیم، نبی علیہ السلام بھی عظیم، تو عظیم معاملات ہماری عقل سے تو سمجھ سے باہر ہیں، بہت اونچے ہیں، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہیں۔ ماں جب ذکر کرتی ہے نا اپنے بیٹے کا، تو کبھی نام کا ذکر، کبھی اس کی صفات کا ذکر، کبھی اس کی تربیت کی باتوں کا ذکر، اور کبھی اس کے جسم کے اعضاء کا ذکر بھی کرتی ہے کہ میرے بیٹے کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، ہونٹ اس کے ایسے ہیں، اور ہاتھ اس کے ایسے ہیں، تو کئی طریقے سے ذکر کرتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو ہر طرف سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے۔ وہ کیسے؟ چہرہ انور کا ذکر، قد نرا تقلب وجہک، وجہک آپ کا مبارک چہرہ، آپ کا چہرہ، وجہک فی السماء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کا ذکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں عام طور سے اوپر دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کو انتظار ہوتا تھا کہ وحی کب آئے گی۔ وحی کا آنا اتنی کثرت سے ہوتا تھا کہ تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا نبی علیہ السلام کے پاس رہا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض انبیاء کے پاس سینکڑوں یا ہزاروں مرتبہ آنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 24,000 مرتبہ، 23 سال میں 24,000 مرتبہ ایک انتظار رہتا تھا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مبارک چہرے کا ذکر بھی کیا۔ بات میں سناوا ایک ایسے محجبین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے، کو حکم دیتے ہوئے، کو بات ارشاد فرماتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، آپ کے اعضاء کا ذکر، آپ کی صفات کا ذکر جو ہے نا وہ بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں جو ذکر ہے وہ یہ فرمایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، محبوب آپ ان کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیے۔ یہ تو ہم نے ان نافرمانوں کو، کافروں کو دی ہوئی موج اڑانے کے لیے، وہ اڑائیں موج۔ عینیک، آپ کی آنکھیں ادھر متوجہ نہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں تذکرہ آ گیا۔ آپ کی زبان مبارک کا تذکرہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اب بات تو یہ تھی کہ پیغمبر قرآن مجید کو جلدی جلدی آپ پڑھتے ہیں، آپ اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلائیے، تیزی سے نہ ہلائیے اپنی زبان مبارک کو، وہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کو یاد کروا دیں گے۔ ہوتا کیا تھا جب وحی کا نزول ہوتا، قرآن نازل ہوتا، نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا وہ ہمارا ذمہ ہے، آپ کو نہیں بھول سکتا۔ لیکن اس میں زبان مبارک کا ذکر آ گیا، اعضاء کا ذکر آ گیا، لسانک، آپ کی مبارک زبان۔
پھر نبی علیہ السلام کے سینے کا بھی ذکر، سینے مبارک کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک۔ یہاں ایک اور بات بھی اسی الم نشرح لک صدرک کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری۔ یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، ایک نبی کی دعا ہے، بڑی قیمتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ نبی علیہ السلام نے مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنا فضل بیان فرما رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک، ہم نے کھول دیا۔ تو وہاں مانگا جا رہا ہے، منگوایا جا رہا ہے، پھر عطا کیا گیا، اور یہاں خود عطا کیا گیا، تو ایک فرق ہے۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اب جب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت، آپ کی شان بیان کرنا بہت بڑی عبادت اور بڑی مقبول، اور خود اللہ نے کی ہے قرآن مجید میں، تو یہ تو بڑا عمل ہے۔ ایک احتیاط رکھنی چاہیے، نبی علیہ السلام کی تعریف کے دوران کسی اور نبی کی تنقیص نہ ہو جائے، ان کے بارے میں ان کی شان میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ باپ سے محبت بہت ضروری، لیکن باپ کی محبت میں تایا چاچا ماموں پھپھا سے نفرت ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان بیان کی جائے، بہت بہترین عبادت، لیکن اس ضمن میں کہیں غلطی سے بھی کسی دوسرے نبی کی تنقیص نہ ہو جائے، کہ ان کے بارے میں کوئی زبان سے غلط جملہ نہ نکل جائے، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے ہی نبی بہت بلند ہیں، سارے بڑے بلند ہیں، نبی علیہ السلام سب سے اعلیٰ افضل ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں، کیونکہ یہاں کمپیریزن آیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نبی علیہ السلام کا، تو اس کمپیریزن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام وہ بھی بلند مقام ہے، نبی علیہ السلام کو اور بلند ہے۔ اب ایک اور کمپیریزن پیش کرنے لگا ہوں، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کو، دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، یعنی کوہ طور پر جب آئے، تو کیا ہوا؟ وہ آئے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں معراج کے حوالے سے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو وہ آئے، چل کے آئے، اور نبی علیہ السلام کو سواری بھیج کے بلوایا گیا۔ اب وہ آئے، پیدل آئے، سواری پر آئے، اپنے حساب سے اپنے نظم کے مطابق جیسے بھی آئے، خود محنت کر کے ایک جگہ پہ پہنچے کوہ طور پہ۔ اب نبی علیہ السلام کے لیے آئے کا مسئلہ نہیں ہے، بلائے گئے، براق بھیجا، جبرائیل کو بھیجا، جاؤ بھی لے کے آؤ، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو کہیں مل جائے، تو وہ پوچھے بھئی آپ اتوار کو کہاں جاتے ہو مجلس ذکر میں؟ آپ کہیں بھئی اتوار کو سارا سال عصر سے مغرب امبالہ ہاؤس ٹاؤن شپ میں 31A1 میں یہ ہوتی ہے، عصر سے مغرب ہوتی ہے، آ جایا کریں آپ نے ایڈریس سمجھا دیا، اس نے کوئی بات پوچھی کدھر ہے بھئی ٹاؤن شپ، آپ نے اس کو بتا دیا ایسے ایسے، بس بتا دیا۔ وہ پوچھے کہ عورتیں بھی آ سکتی ہیں؟ ہاں بھی آ سکتی ہیں، بچے بھی آ سکتے ہیں، بس ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ ایک اور بندہ ملا کسی وقت، اس نے پوچھا بھائی کہ میں نے کہیں کسی مجلس ذکر میں جانا ہے، کہاں جاتے ہو؟ جناب میں آپ کو لے کے جاؤں گا، اتوار کو آپ نے تیار رہنا ہے، میں آؤں گا، گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاؤں گا، یا ڈرائیور بھیجوں گا وہ آپ کو پہنچائے گا۔ تو دونوں میں فرق ہے یا برابر ہیں؟ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہی سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جب بلائے گئے نبی علیہ السلام سواریاں بھیج کر، جبرائیل امین کو بھیج کر، تو ایک شان ہے نبی علیہ السلام کی جو اوروں سے زیادہ بلند ہے۔ نبی علیہ السلام کی کمر مبارک کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ کے اوپر آپ کا وہ بوجھ ہٹا دیا آپ کے اوپر سے جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ ظَهْرَكَ، آپ کی کمر۔
تو آنکھوں کا تذکرہ اور جناب زبان مبارک کا تذکرہ اور آپ کے دیکھنے کا تذکرہ اور آپ کی کمر مبارک کا بھی تذکرہ، تو کئی تذکرے آ گئے۔ اب مبارک ہاتھوں کا بھی تذکرہ ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے تو صحابہ کرام کے ہاتھ اوپر نبی علیہ السلام کا ہاتھ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر میرا ہاتھ۔ کس طریقے سے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو صحابہ کرام کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ اور نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، تو یوں ہاتھوں کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اللہ کرے اللہ ہمارا ہاتھ تھام لے۔ جو توکل کرتا ہے نا مضبوط طریقے سے، پھر اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ہاتھ اللہ تھام لیں۔ صحابہ کے تھامے تھے۔ کچھ اشعار لکھے ہیں: میرا دن چھپا کسی رات میں، میری رات چھپی کسی ذات میں، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری ذات چھپی کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری ذات میں۔ کہ کچھ ہے میرے اندر نا، وہ کیا ہے؟ میں جہاں کہیں بھی اٹک گیا، میں جہاں کہیں بھی اٹک گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ میں جہاں کہیں بھی اٹک گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا، ٹھوکر لگنا نا، چوٹ لگنا، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کسی کے ہاتھ میں۔ یہ ٹھوکریں لگتی ہے نا، بندے کو اچھا تو نہیں لگتا، لیکن جب ان ٹھوکر میں بندہ سنبھل جاتا ہے تو ٹھوکر کا لگنا ثابت کر دیتا ہے کہ اس کا ہاتھ اللہ نے تھاما ہوا۔ اللہ کرے ہم جو ہیں وہ کتنے مبارک لوگ تھے صحابہ کرام کہ جن کے ہاتھوں کو اللہ نے تھاما ہوا تھا اپنی رحمت اور قدرت کے ہاتھ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایسے تو نہیں ہیں، اللہ کی شان کے مطابق۔ تو دل کر رہی ہے اشعار دوبارہ پڑھ لوں جی یا آگے چلوں؟ مجھے تو اچھا لگا تھا جی۔ میرا دن چھپا کسی رات میں، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری ذات چھپی کسی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری رات چھپی کسی ذات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری ذات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری ذات میں۔ میں جہاں کہیں بھی اٹک گیا، میں جہاں کہیں بھی اٹک گیا، وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کا تذکرہ بھی ہے، پاؤں مبارک کا تذکرہ بھی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، محبوب آپ نے یہاں بالکل کھڑا نہیں ہونا ہے، گویا آپ کے قدم مبارک کا تذکرہ قرآن مجید میں آ گیا۔ یہ تو جسم کی بات تھی، اب جسم کے اوپر ہوتا لباس، لباس کا بھی تذکرہ اللہ نے کر دیا۔ مطلب کیسے کیسے انداز سے نبی علیہ السلام کا مبارک تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، انسان حیران ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت فرمائی اپنے محبوب سے۔ لباس کا تذکرہ کیسے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اے محبوب آپ جس لباس کو پہنتے ہیں اس لباس کے پہننے سے آپ کے حسن میں اضافہ نہیں ہوتا، لباس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کا تذکرہ، جہاں نبی علیہ السلام رہتے تھے، آپ کے جو حجرے تھے، چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے، اور تمام حجرات کا تذکرہ کر دیا۔ کیسے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آپ کے گھر کے باہر سے پکارتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے تھے تو ان کا ذکر، لیکن آپ کے گھر کا ذکر ہمیں یہاں مطلوب۔ پھر آپ کے اہل خانہ کا ذکر، آپ کی بیویوں کا ذکر، یعنی ہماری ماؤں کا، اور آپ کی بیٹیوں کا ذکر، بیٹے کا ذکر، بچوں کا ذکر، مطلب یہ بھی غور کیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی جو زوجہ ہیں یہ امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا تذکرہ ہو گیا، اور بیویوں کی پاک دامنی کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان لگاتے ہیں۔ کچھ بدبختوں نے لگایا تھا اہل خانہ کے اوپر، کچھ لفظ بولے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا تذکرہ بھی کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ آپ کی صحابزادیوں کا تذکرہ۔ عربی کے اندر واحد کا صیغہ الگ ہوتا ہے، تثنیہ کا الگ ہوتا ہے، جمع کا الگ ہوتا ہے۔ واحد مطلب ایک، تثنیہ 2، جمع 2 سے زائد۔ قرآن مجید میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا تذکرہ آیا، جمع کا تذکرہ آیا، اور 4 آپ کی صاحبزادیاں ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، آپ فرما دیجئے اپنی بیگمات سے، ازواج سے، اور اپنی بیٹیوں سے۔ تو 4 صاحبزادیاں تھیں آپ کی۔ سب سے بڑی کون؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹوں کا تذکرہ بھی قرآن میں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ختم نبوت کے لیے جو آیت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، یعنی بچے کے تو ہو سکتے ہیں نا، آپ کے جو اولاد تھی، بچے چھوٹی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اللہ نے بولا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مدینہ میں اور مکہ میں الگ تھے۔ آپ کے اہل بیت کا تذکرہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت یعنی گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو، ناپاکی کو دور رکھے، اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طریقے سے مکمل ہو، کامل پاکیزگی ہو، بہترین۔ تو آپ کی صفات اور اخلاق اور اعمال کا تذکرہ ہوا، پھر آپ کے جسم کے اعضاء کا تذکرہ ہوا، پھر آپ کے لباس کا اور گھر والوں کا تذکرہ ہوا۔ پھر یہاں مکمل نہیں ہو رہا، چلتا چلا جا رہا ہے، آپ کی مسجد کا بھی تذکرہ، مسجد نبوی یا مسجد قباء، دونوں مسجد نبی علیہ السلام کی ہیں، آپ نے خود بنائی ہیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ مسجد کے نمازیوں کا اور آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ۔ پھر صفات کے ساتھ، اشداء علی الکفار، کہ وہ بڑے سخت ہیں کافروں کے اوپر، حربی کافر کے اوپر جو لڑنے مرنے پر آ رہے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ گھر میں مہمان بھی آتے ہیں تو مہمانوں کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، مہمان آئے ہوئے تھے، دیر ہو گئی کافی، نہیں جا رہے تھے، آپس میں گفت و شنید چل رہی تھی ان کی۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ چلے جائیں، لیکن آپ نہیں، حیا کی وجہ سے کہہ رہے تھے، مربت کی وجہ سے بھی کیسے کہوں گھر آئے مہمان کو کہ چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا، اور مہمانوں کا تذکرہ ہو گیا۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، مہمانوں کو کہا جب کھانا کھا چکو تو اب جاؤ بس۔ نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کا تذکرہ، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اس تبلیغ کے اوپر کوئی اجرت تھوڑی مانگتا ہوں، ہاں میرے رشتہ داروں سے محبت کر لو، ان سے تعلق کی بات تو ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت علوم عطا فرمایا، اور اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہو گیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ علم دیا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ، اور آپ کو علم دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا، اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اتنے علم کے باوجود بھی نبی علیہ السلام مانگتے تھے، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی اس علم کے اندر یہاں سے سمجھ میں کیا آتی ہے بات، کہ کوئی ایسی اسٹیج نہیں آتی کہ ہم کہیں جی بہت علم ہو گیا، اب مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو مہد سے لحد تک سلسلہ ہی حاصل کرنے کا، سیکھنے کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے حسن بیان کا تذکرہ،
آپ کے بات چیت کا، دعوت و تبلیغ میں حکمت کا، اس کا تذکرہ بھی کیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ۔ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند، تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت کی نرم مزاجی کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ دل کے سخت ہوتے، ترش روح ہوتے تو یہ آپ کے گرد جمن ہوتے تو دور ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ نرمی، وہ جاذبیت دی ہوئی تھی کہ ہر آدمی قریب ہوتا چلا آتا تھا۔ 2008 میں جب خلافت ملی، پھر کچھ لوگ بیعت ہونا شروع ہوئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے ہیں جن کے اندر نیکی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ذرا نیکی سے بھاگتے ہیں، نمازیں بھی قضا کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں مجھے پتہ کہ لگ رہا تھا کہ ان پہ سختی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے یا نہیں کرنی۔ تو پھر میں جھنک گیا، حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت جی کیا کروں، اس طریقے سے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت جی نے یہی آیت تلاوت پڑھی، یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ نرمی کے ساتھ، سختی نہیں، نرمی کے ساتھ۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ نرمی کچھ زیادہ آ گئی ہے، کہیں کہیں تھوڑی سی کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی مشکل سے ہی ہوتی ہے۔ نرمی کے ساتھ جو ہے نا کام ذرا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صبر اور تحمل کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے۔ آپ کے صبر کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام کی حیا کا تذکرہ کیا، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ۔ نبی علیہ السلام کی حیا کا تذکرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا تھی جو مدینہ طیبہ کی کواری بچیوں میں بھی نہ تھی۔ آج 1500 سال کے بعد، 1446-47 سال کے بعد بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کواری بچیوں کے اندر حیا پھر بھی ہے۔ جو شریف خاندان ہیں ان کی بات کروں، ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا پہ آنے والی بچیوں کے اندر اللہ واپس لوٹا دے، تو آج بھی کواری بچی میں حیا الحمدللہ ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، موبائل اور اس طرح کی چیزیں، تو اس وقت کی بچیوں میں آج سے زیادہ تھی، اور 1400 سال پہلے چلے جائیں تو اور زیادہ تھی، اور پھر وہ صحابیات بھی ہوں تو کتنی حیا ہوگی۔ آج کی کواری بچی کو پیچھے جاتے جائیں 100 سال، 1400 سال پہلے کواری بچی تو ویسے ہی حیا کا معیار بلند تھا، اور ہو بھی وہ صحابیہ، کتنا ہوگا۔ امی عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ ان کی حیا جتنی تھی، ان کی مبارک آنکھوں میں جتنی حیا تھی، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں ان سے بھی زیادہ ہے۔ کیا مطلب لیول ہوگا اس حیا کا جو آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں تھی۔ یہاں ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی سن لیجئے۔ بالکل ابتدائی نبوت کا واقعہ ہے، وحی کا نزول شروع ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نئی بات، نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ سارے معاملات جو تھے پہلی دفعہ پیش آ رہے تھے، تو ایک بہت بڑا چینج تھا لائف کے اندر۔ خیر، ایک واقعہ جو امی خدیجہ نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے کہا، جب جبرائیل آئے نا آپ نے مجھے اشارہ کر دینا کہ موجود ہیں۔ اب نبی علیہ السلام تو دیکھ رہے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، ساتھ والے کو تو نہیں پتہ کہ جبرائیل امین آئے، اب وہ بات چیت چل رہی ہے، اور مطلب آنا جانا تھا۔ امی خدیجہ نے کہا کہ ذرا ایک دفعہ ذرا مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ آئے تو جیسے کوئی ترتیب سیٹ کی ہوگی، اشارہ ہو گیا، امی کو پتہ لگ گیا، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ جبرائیل امین موجود ہیں۔ تو آپ نے مختلف طریقوں سے مختلف انداز اختیار کیے، نبی علیہ السلام کے قریب بھی ہوئی، مختلف آپ نے انداز اختیار کیے۔
پوچھتی رہی ہیں، آپ کہتے ہیں، آپ پوچھتی ہیں ہاں ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار دیا، امی خدیجہ نے سر کا دوپٹہ اتار دیا۔ جیسے ہی سر سے دوپٹہ ہٹا، پوچھا کہ ہیں، اشارہ ہوا نہیں، چلے گئے۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جب تک امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پہ دوپٹہ تھا، فرشتے رحمت جبرائیل امین گھر میں موجود، اور جیسے ہی سر سے دوپٹہ اترا تو تشریف لے گئے۔ اب خود ہی سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، اس کی تشریح کیا کروں۔ تو مردوں کے سر بھی ڈھکے ہونے چاہیے، عورتوں کے سر بھی ڈھکے ہونے چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے اللہ کو کتنی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات، بات چیت، انٹریکشن کے آداب بھی اللہ نے بتائے۔ یہ دیکھو بڑے محبوب ہیں، خیال رکھنا، تم کسی عام آدمی کے قریب نہیں ہو رہے، محتاط رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم اپنی آواز بھی ان کے سامنے بلند مت کرو، آہستہ آواز سے بات کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا۔ اگر بلند کر دیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک شان میں، شان مبارک میں ذرا سی گستاخی یہ تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھے، نگاہوں کے سامنے تھے۔ آپ کے ہر چیز کی، آپ کے قول کی، آپ کے عمل کی، آپ کی ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی۔ تو تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اے پیغمبر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، مگر آپ نے جو ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت پہلے ہی کیوں دے دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے بات کھل جاتی کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ عفا اللہ عنک، اور تحقیق اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما حل اللہ لک، آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا؟ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے کسی بات کے اوپر، ازواج مطہرات میں کوئی بات تھی، تو آپ نے کہہ دیا اچھا آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی کہ نہیں، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کیجیے۔ تو اس چیز کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے عفو درگزر کا تذکرہ، جو آپ نے لوگوں کو معاف کیا۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ ان کو معاف بھی کر دیجئے، ان کے لیے استغفار بھی کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت سارے مختلف انداز سے ہو رہا ہے، ہر پہلو سے ہو رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے مقام تفویض کا تذکرہ، مقام تفویض کسے کہتے ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی انسان نے اپنا کام کیا، کوشش کی اپنے اختیار کے تحت، باقی اللہ پہ چھوڑا نتیجے کو۔ نبی علیہ السلام نے جو جہاد کیا اس کا بھی تذکرہ۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی تھی، وہ آپ نے ایسے پھینکی تھی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے وہ پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، تو اللہ نے پھینکی تھی۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ کہ آپ کو بھیجا کیوں گیا، یہ بھی قرآن مجید میں کیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ آپ گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے، خبردار کرنے والے، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، اور آپ روشنی پھیلانے والے چراغ ہیں۔ نبی علیہ السلام جب غمگین ہو جاتے تھے تو آپ کے غم کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں کر دیا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تو نبی علیہ السلام کے غم کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ رات کو جو تنہائی میں نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، جو آپ کے لیے اضافی عبادت ہے، نافل ہے، تعلق آپ کے لیے۔ آپ کے دائرہ کار کا، دائرہ عمل کا تذکرہ قرآن مجید میں کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آپ تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں، تمام انسانیت کے لیے۔ کیا مطلب؟ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فارغ اوقات کا بھی تذکرہ، مصروف عمل کا تذکرہ تو ہے، لیکن جو وقت فارغ ہوتا تھا دین کی دعوت سے، اس کا بھی تذکرہ کہاں پہ ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنی ضرورت کے جب آپ فرض منصبی کے کاموں سے ذرا فرصت پائیں، فارغ ہوں، تو پھر رب کی یاد میں لگ جائیں۔ تو آپ کے فارغ وقت کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے فرمایا، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی امت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں، یعنی ہمارا تذکرہ بھی، الحمدللہ الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو آپ کی امت کا تذکرہ۔ اب نبی علیہ السلام کی محبت کیسے ملے؟ ان سارے تذکروں سے جو آج کچھ ذکر ہوئے، کچھ پچھلے بیان میں ذکر ہوئے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے تذکرے بتائے کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے، اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر چیز کا ان کا تذکرہ ادھر سے ادھر سے، جیسے بات میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جائے، یہ مثال سمجھ رہے ہیں نا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے نبی سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نسخہ بتا دیا کہ میرے بندو تم چاہتے ہو تو پھر سیدھی بات سن لو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوبہ بتا دیجئے ان کو، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اتباع کریں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ، نبی علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ فَاتَّبِعُونِي، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا۔ یاد رکھیے ہر سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک مقدار بندھی ہوئی ہے۔ جتنا انسان سنت پر عمل کرتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا جاتا ہے، جتنا سنت پر عمل کرتا ہے نبی علیہ السلام کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو جو جتنا زیادہ سنت پر عمل کرے گا اتنا اللہ کا مقبول بنے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں نا کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں سنتی تو ہے نا جی، یہ کیا ہے؟ سنتی تو ہے، فرض واجب تھوڑی ہو گئی، سنتی تو ہے۔ یہ بڑا بھاری جملہ ہے، اللہ کے نزدیک بہت بری چیز ہے یہ۔ اب جو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سنت ہے فرض واجب تو نہیں، تو اس کا علاج بھی ہے، اس کے دماغ کا علاج بھی ہے، وہ کر دوں رہنے دوں بھائی۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ آئے سنت ہی تو ہے نا، فرض یا واجب تو نہیں، تو سوچے جنت میں میرا جانا کون سا فرض یا واجب ہے؟ میرا جنت میں جانا کوئی ضروری ہے؟ کہیں لکھا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے؟ کوئی تلاش کرے، کہیں گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ میں نے جانا ہے؟ جب ہم نے سنت کو ہلکا سمجھ لیا پھر ہماری بھی کوئی ویلیو اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے اور صحابہ کرام کے اندر بے شمار فرق ہیں۔ ایک فرق بہت یہ والا اس سے مطابق، صحابہ کرام کے سامنے جب سنت آتی تھی تو وہ کہتے تھے مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ میرے محبوب کا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے مجھے میرے محبوب کی قربت اور اللہ کی محبت ملے گی، یہ ہے وہ عمل، یہ سنت ہے، یہ وہ عمل ہے جو مجھے جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس دے گی، دنیا اور آخرت میں اللہ کی محبت ملے گی، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، یہ سنت ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، یہ اتنا قیمتی عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں سنتی تو ہے نا۔ نبی علیہ السلام سے محبت اب کتنی ہو، یہ بھی قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا سنتی تو ہے نا جی، ذرا اس آیت کو سن لیں، سورہ احزاب کی 6 آیت میں کہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث بھی سن لیجئے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو جملہ کہنا آسان نہیں ہے، سنت ہی تو ہے نا جی۔ اب ایک چیز یاد آ گئی سنت کے مطابق، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے اوپر بھی میں نے تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں اس کو ذکر کروں گا۔ کھانا انسان ہاتھ سے بھی کھا سکتا ہے، چمچے سے بھی کھا سکتا ہے۔ ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور چمچے سے کھانا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن جب انسان ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے نا، تو یہ انگلیاں لگیں کھانے کو، جیسے ہی لگیں تو اندر سے کچھ میسیجز دماغ کو پہنچے کہ اب جو ہے نا وہ پیٹ میں کچھ جانے لگا ہے، تو دماغ نے فوری طور پر معدے کو سگنل بھیجے کہ اب آنا ہے، وہ جو نظام انہضام ہے نا، ڈائجسٹک سسٹم انسان کا، وہ سارا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پورا اندر ایک چیز آ جاتی ہے۔ یہ ہاتھ گیا کھانے پہ، ٹچ ہوا اور وہ جناب باڈی نے آٹومیٹک اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے بالمقابل آپ نے چمچہ لیا، وہ چمچہ اس کو جب لگا نا تو وہ خبر نہیں پہنچ رہی، یہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے، سخت ہے، کیا ہے، ابھی کچھ نہیں پتہ لگ رہا۔ انگلیوں سے تو ایک سسٹم ہے نا، نظام جو قدرت نے بنایا ہوا ہے، اب جو چمچہ آ گیا نا، اب چمچے کا تو دماغ سے تعلق کوئی نہیں، وہ تو ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اب چمچے سے کیا ہے، جب منہ میں ڈالیں گے اس کے بعد وہ سسٹم ایکٹیو ہوگا اور وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امریکہ کینیڈا کہیں تھے، تو وہاں ان لوگوں نے نا ان کو پھر کچھ طرح ٹیڑھے سے سوال بھی کیے، مختلف جوابات انہوں نے دیے۔ تو ایک سوال یہ کہ جو کھانے کا موقع ہے نا، انہوں نے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا مفہوم بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ابھی تک ہاتھ سے کھانے پہ لگے ہوئے آپ۔ تو بڑا عجیب جواب دیا، کہا میں ان ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہوں جو میرے منہ میں جاتے ہیں، میں اپنے ان ہاتھوں سے ہی کھانا کھاتا ہوں جو صرف میرے منہ میں جاتا ہے، میں اس چمچے سے نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے۔ یہ تمہارا چمچہ تو ہر ایک کے منہ میں جا رہا ہے، میرا ہاتھ تو صرف میرے منہ میں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا ہائیجینک۔ اچھا جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کے احبہ کون ہیں؟ ایک تو صحابہ ہے نا، آپ کے ساتھی۔ احبہ کون ہیں؟ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام یوں دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے۔ دعا مانگ رہے ہیں، یوں مطلب دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے، مجھے میرے احبہ سے جلدی ملا دے۔ تو ایک صحابی دعا سن رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام بے دام سب موجود، آپ کن کا ذکر فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا تم میرے صحابی ہو، تمہیں مجھ سے محبت، مجھے تم سے محبت، میں قدردان ہوں ان محبتوں کا، لیکن تم نے جبرائیل کو اترتے دیکھا، تم نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، تم نے اللہ کی مدد کو دیکھا، تمہاری محبت قابل قدر ہے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، فقط اپنے علماء سے میرے تذکرے سنے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مجھ سے میرے اوپر ایمان لائے، اور میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دیں۔ تو نبی علیہ السلام تو پوری امت سے محبت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت قسمیں کھائیں قرآن مجید میں، ایک بڑی عجیب قسم کھائی، لعمرک، محبوب آپ کی زندگی کی قسم، لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم۔ کیسی زندگی تھی؟ پھولوں سے زیادہ معطر زندگی۔ آپ کے مبارک شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، آپ کے شہر کی قسم۔ محبوب کا تذکرہ قرآن مجید میں جگہ جگہ، اور ایک جگہ کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا؟ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اذان میں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ اقامت میں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ مبارک جو ہے وہ نماز میں، اور آپ کا تذکرہ مبارک قرآن مجید میں، ہر جگہ آپ کا تذکرہ۔ کسی نے کیا خوب کہا، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کے لے کے آخری پیغام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں، اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے بھی اللہ کے نام کے بعد نبی علیہ السلام کا نام۔ بروز حشر، قیامت کے دن بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے۔ نبی علیہ السلام سے محبت
انتہا اس کی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کی تعریف میں ایک بڑی عجیب جامع بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار ہیں۔ اس جملے کے اندر حمد بھی موجود ہے اور نعت بھی موجود ہے، دونوں کی تعریف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ظاہر ہو گئی کہ وہ نبی علیہ السلام کے پروردگار ہیں، نبی علیہ السلام کی عظمت بھی کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آیات قرآنی اور حیات نبوی، آیات قرآنی اور حیات نبوی کو حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ۔ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو تو ایسے لگتا ہے ذات اور صفات کی آیات احوال نبوی، تکوین کی آیات استدلال نبوی، توجہ الی اللہ کی آیات خلوت نبوی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبوی، مہر کی آیات جمال نبوی، قہر کی آیات جلال نبوی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبوی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبوی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبوی، احوال محشر کی آیات محاسبہ نبوی، نفی غیر کی آیات فنائیت نبوی، اثبات حق کی آیات بقائیت نبوی، نعیم جنت کی آیات شوق نبوی، عذاب جہنم کی آیات خوف نبوی، انعام کی آیات انس نبوی، انتقام کی آیات حزن نبوی۔ لہذا اگر قرآن ایک طرف کلام اللہ ہے تو دوسری طرف سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر مختلف انداز سے جا بجا کیا، جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہے، یہ پورا قرآن مجید نبی علیہ السلام کے مبارک ذکر سے سجا ہوا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔